بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ابتدائی مراحل سے لے کر بات شروع کی تھی اور بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کعبۃ اللہ کی تعمیر تک ہوئی تھی. جتنے بھی پیغمبر ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے ہر ایسے کام سے بچایا جو کہ میں کسی بھی شے لے جاتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا حضرت یعقوب ہوں. چلے حضرت یعقوب کو تو حضرت ابراہیم جیسا والد ملا تھا، لیکن سیدنا ابراہیم کو تو آزر جیسا باپ ملا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہر قسم کے گناہوں سے بچایا. ایسے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کے کفر سے اللہ نے ان کو بچایا ہے اور ہر زمانے میں بچایا ہے. آج ایک پوری لابی چل رہی ہے اس بات کے اوپر کہ پیغمبروں کی نعوذ باللہ من ذالک ان کی فلمیں بنائی جاتی ہیں نالج کے لیے، معلومات کے لیے، اور اس کو افسانوی رنگ دینے کے لیے پیغمبروں کو بھی انہی چیزوں میں لگا ہوا دکھایا جاتا ہے جن چیزوں میں کافر قسم کے لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے. اور ایک جنریشن کے اندر اس نوعیت کی چیزوں کو بٹھایا جا رہا ہے جو کہ قرآن کے خلاف ہیں اور دوسری شرائع کے بھی خلاف ہیں. تو جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو ان تمام چیزوں سے مبرہ اور پاک رکھا جو کہ معاشرتی ناصورت تھے یا ہیں یا کسی زمانے میں رہے تھے. تو اللہ رب العزت نے ہر ایسی چیز سے بچایا. چنانچہ آپ علیہ السلام کو اس زمانے کے اندر جتنی بھی برائیاں تھیں ان سب برائیوں سے بچایا. مثلا اس زمانے میں ایک برائی تھی سمر فی اللیل کی. سمر فی اللیل کہتے ہیں رات کے اندر گپ شپ لگانا. آج کل شاید شہروں میں اتنا نہیں ہوتا لیکن دیہاتوں میں یہ چیز کثرت سے ہوتی ہے کہ کچھ لوگ پورے دن کے تھکے ہارے کسان ہوتے ہیں، دکاندار ہوتے ہیں، وہ سب ایک جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور سارے مل کے باتیں کرتے ہیں اور یہ چاند کے چلنے تک وہ باتیں کرتے رہتے ہیں. آج کل تو چونکہ ٹی وی سے آگے بڑھ کے موبائل کا کیبل کا زمانہ آ گیا تو یہ روایات بھی کم رہیں، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ سب لوگ جمع ہو جاتے تھے اور جمع ہو کے گپ شپ کرتے تھے. خاص طور پہ جب کوئی مہمان آ جاتا تھا تو پورا گاؤں جمع ہوتا تھا. اس کو سمر فی اللیل کہتے ہیں. شریعت نے اس کو منع کیا ہے. شریعت نے مطلقاً جڑ کاٹ دی کہ عشاء کے بعد فضول نہیں جاگنا، عشاء کے فوراً بعد سو جاؤ، اور اگر تمہیں عشاء کے بعد کوئی کام کرنا ہے تو پھر ایسا کرو کہ عشاء کے فرض پڑھو، سنت نفل پڑھو اور اس کے بعد وتر کو چھوڑ دو، اور جب رات سونے لگو تو اس وقت وتر پڑھو. اجعلوا الوتر آخر صلاۃ اللیل، کہ وتر کو رات کی آخری نماز بناؤ کہ رات میں اگر تمہیں کسی ضرورت کے تحت جاگنا ہے تو پھر تم ایسا کرو کہ وتر مؤخر کر دو اور اپنی وہ ضرورت پوری کرو اور اس کے بعد وتر ادا کرو اور پھر جا کے سو جاؤ. عشاء کے بعد کی دعوتیں اور عشاء کے بعد یہ پسندیدہ نہیں ہے. ہاں کوئی ایسی شرعی ضرورت پیش آ جائے تو پھر الگ بات ہے، ورنہ سمر فی اللیل کو سمر سا کے ساتھ ہے. سمر فی اللیل یعنی رات کے وقت جاگنا، رات کے وقت باتیں کرنا، رات کے وقت گپ شپ لگانا یہ پسندیدہ نہیں ہے. ہمارے انٹرٹینمنٹ پوائنٹس ہی رات کے بعد کھلنا شروع ہوتے ہیں. تو آپ خود سمجھیں کہ یہ جاہلیت کی چیزیں تھیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا صرف 2 راتیں میرے ساتھ ایسی گزری جب مجھے اس چیز کا خیال آیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اور میرے ایک ساتھی دوست تھا، ہم دونوں بکریاں چرایا کرتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں آج رات فلاں جگہ پر سمر فی اللیل رات کے وقت قصہ گوئی ہو رہی ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں اور سنتا ہوں کہ قصہ گوئی میں کیا کچھ ہوتا ہے.
چنانچہ جب میں وہاں پہنچا تو اللہ نے میرے کانوں پہ مہر لگا دی جیسا کہ مجھے کوئی آواز ہی سنائی نہیں دیتی، اور میں وہاں پر سویا اور ایسا سویا کہ سورج کی تمازت سے میری آنکھ کھلی، سورج پڑا، اس کی روشنی پڑی تو اس سے میری آنکھ کھلی۔ اور پھر میں نے اپنے دوست سے مجھ سے پوچھا رات کو کیا کیا قصے سنے، تو میں نے کہا میرے ساتھ تو خود یہ قصہ ہو گیا۔ پھر اگلی رات ایک شادی تھی تو میں نے کہا کہ شادی میں گانا باجا ہوگا تو میں اس شادی میں جاتا ہوں اور گانے سنوں گا اور یہ چیز کروں گا۔ چنانچہ میں وہاں گیا اور اس رات بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوا کہ میرے کانوں پہ مہر لگ گئی اور میں سو گیا، اور اس کے بعد مجھے کبھی اس چیز کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا، یعنی جس پیغمبر کی اللہ رب العزت نے ایسی چیزوں سے حفاظت فرمائی ہے تو وہ حرام چیزوں میں کیسے مشغول ہوگا۔ چنانچہ زید بن نوفل بن عبد مناف یہ ایک شخص تھے، ورقہ بن نوفل یہ ایک شخص تھے، اور 4 اور افراد ایسے تھے عرب کے اندر جو کہ بتوں کو سجدہ نہیں کرتے تھے، جو کہ بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کو نہیں کھایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے اور زید بن نوفل بن عبد مناف بھی موجود تھے، تو ان کے پاس گوشت لایا گیا، کھانا تیار کر کے لایا گیا، تو وہ گوشت تھا، مشوی تھا، یعنی بھنا ہوا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ کس کا گوشت؟ کہا جی یہ لات کے نام پر ذبح کیا تھا، لات ایک بت کا نام ہے، اس کے نام پہ ذبح کیا گیا تھا اور یہ ذبح کر کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ابھی نبوت نہیں ملی ہے، آپ نے منع فرما دیا کہ جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کیا گیا ہے میں محمد اس کو نہیں کھاؤں گا۔ تو وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے عرب کے بزرگ تھے زید بن نوفل بن عبد مناف۔ یہ زید بن نوفل بن عبد مناف نے کہا کہ یہ گوشت میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ کہا جی تم کیوں نہیں کھاؤ گے، یہ تو ویسے ہی نہیں کھاتے۔ تم کیوں نہیں کھاؤ گے؟ کہا جی میں اس لیے نہیں کھاؤں گا کہ یہ بکری پیدا اللہ نے کی، یہ تم بھی مانتے ہو میں بھی مانتا ہوں۔ اس بکری کے لیے جو گھاس اگائی گئی ہے، عرب میں ان کے لیے کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی وہاں کوئی جگہ تھی کھیتی باڑی کی، تو اس کے لیے جو گھاس اگائی ہے وہ بھی اللہ نے اگائی ہے، یہ بھی تمہارا عقیدہ ہے۔ اس کو بڑا بھی اللہ نے کیا، یہ بھی تمہارا عقیدہ ہے۔ اور کیا وجہ ہے کہ ذبح اللہ کے نام پہ نہیں ہو رہی، ذبح کسی اور کے نام پہ ہو رہی ہے، لہٰذا یہ میری غیرت کے خلاف ہے، میں اس کو نہیں کھا سکتا۔ چنانچہ انہوں نے بھی منع کر دیا۔ اور ایسے عرب میں کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے اپنے اوپر شراب ہمیشہ کے لیے حرام کی تھی، چنانچہ آپ علیہ السلام نے کبھی شراب کا ایک قطرہ نوش نہیں فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے، انہوں نے بھی شراب کبھی بھی استعمال نہیں کی، حالانکہ شراب وہاں پر ایسے استعمال ہوتی تھی جیسے ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہ آپ کو کولڈ ڈرنک پیش کرتے ہیں، تو جیسے ضیافتی مشروب ہے کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا کہ بھی ضیافتی مشروب ہے، آپ گھر میں آئے تو آپ کو پانی پیش کیا جا رہا ہے، چائے پیش کی جا رہی ہے، تو جیسے منع کرنا بد تہذیبی ہے، ایک بری بات سمجھی جاتی ہے، اسی طریقے سے وہاں پر شراب منع کرنا بھی ایسے ہی سمجھا جاتا تھا کہ اس کی برائی کسی پر واضح نہیں تھی، بہت کلیئر تھا کہ یہ ایک عام مشروب ہے، اس کو پیا جاتا ہے، ایک ضیافتی مشروب ہے، جو بھی آتا ہے اس کو ہم دیتے ہیں۔ تو لیکن اس زمانے میں اس چیز سے بچنا یہ خاص اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام اور اکرام ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ رب العزت نے اس چیز سے بھی حفاظت فرمائی۔ جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی آپ پتھر اٹھا رہے کندھے کے اوپر، کندھے چھل رہے ہیں، تو آپ ایسے کریں کہ اپنا تہمت اتاریے اور کندھے پہ رکھیں اور اس کے اوپر آپ پتھر ڈالیے۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنے آپ کو برہنہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو فرمایا کہ میرے سامنے ایک سفید رنگ کا انسان آیا، تو وہ دراصل فرشتہ تھے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ کہا محمد اپنے ازار کو دیکھیے، اپنے ازار کو دیکھیے، اپنے سطر کو مت کھولیے اور خبردار، اور اتنا روبدار قسم کا اشارہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کے بعد کبھی سطر نہیں کھولا۔ اس سے پہلے اور بھی بہت سے واقعات جو میں سنا چکا ہوں۔ تو نبوت ملنے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ رب العزت نے اس چیز سے، ان تمام کاموں سے، ان تمام چیزوں سے حفاظت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چند ایک اور خاص علامات کھلنا شروع ہوئیں۔ وہ خاص علامات یہ تھیں اس واقعے کے بعد جو میں نے پیچھے تعمیر کعبہ کا ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہونا شروع ہو گیا،
اور کیا وجوہات ہیں، کیا چیزیں ہیں، یہ کچھ ذکر نہیں ہے کہ آپ کے دل میں لوگوں کے لیے انتہائی خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ دو علامات ہوتی ہیں۔ پہلی علم جب انسان ہدایت کی طرف آتا ہے، جب انسان قرب الہی کی طرف آتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی مل جانا، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم صرف سن لیں اور بس جی الحمدللہ جی ہمیں آج پتہ چل گیا، یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں اپلائی کرنی ہے۔ ہماری زندگی میں ان چیزوں کی ضرورت ہے، میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، اور ہمارے ایک ایک فرد کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچوں کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ نبوت ملنے سے پہلے، نبوت قرب الہی کی انتہا ہے، اور یہ انتہا ایسی ہے جو کسی دوسرے انسان کو نہیں مل سکتی، لیکن دوسرے انسان کو ولایت مل سکتی ہے، اللہ کا تعلق مل سکتا ہے۔ راستہ اس کا یہی ہے جو جس راستے پہ پیغمبر چلے۔ سب سے پہلی چیز خیر خواہی پیدا ہو جانا۔ اگر میرے دل میں کسی کے بارے میں نفرت ہے، اس کا میں برا چاہتا ہوں، میں اس کے بارے میں برائی سوچتا ہوں، میں اس کے بارے میں بدگمان ہوں، اس کے بارے میں ارے بیکار گھٹیا قسم کے لوگ، میں اگر ایسا سوچتا ہوں، یقین کیجئے قرب الہی کے پاس نہیں جا سکتا یہ شخص، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے یہ چیز دی گئی، الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ اگر آپ کسی کی مخالفت کر رہے ہیں تو بھی خیر خواہی میں کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بچے کی مخالفت کرتے ہیں نا، بیٹا یہ کھلونا نہیں لینا، مخالفت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ خیر خواہی میں کرتے ہیں کہ مہنگا کھلونا ہے، بچے کی عادت خراب ہو جائے گی، مہنگا کھلونا ہے میں دلا نہیں سکتا، ابھی دلا دیا تو اگلی دفعہ اس سے بڑا مانگے گا، میں دلا نہیں سکوں گا پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ بچے کو کوئی چیز کھانے کو منع کرتے ہیں، خیر خواہی میں، بیٹا تیرا گلا خراب ہو جائے گا نہیں کھاؤ۔ جس سے بچے سے اختلاف کرتے ہیں، ایسے ہی اپنے برابر والے سے بھی اختلاف کریں خیر خواہی کے طور پر، ایسے ہی اپنے سے بڑے سے بھی اختلاف کریں اس کی خیر خواہی کے طور پر، خیر خواہی کے طور پر اختلاف ہو، دوسرے کے اچھا چاہنے کے ساتھ اختلاف ہو، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا اس لیے مخالفت کی جا رہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کا کیا عالم تھا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر داخل ہوئے، نبوت ملنے سے پہلے کی بات ذکر کر رہا ہوں، گھر میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرہ انور پر شدت کے ساتھ پریشانی تھی۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بولا، نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے، آپ کے چہرے پر شدید پریشانی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ لوگ اتنے محتاج ہیں، فقیر ہیں، فلاں بندہ ہے اس کے گھر میں اتنے دن سے کھانا نہیں پکا، فلاں بندہ ہے ان کے پاس لباس نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں، فلاں کی عزت نیلام ہوگی محض اس وجہ سے کہ وہ قرضہ نہیں دے پایا، فلاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بیان کی ہوں گی جس کا اثر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، الفاظ میں اپنے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ نبوت تو اس وقت تک ملی نہیں تھی، جو بھی الفاظ مخاطبت کے طور پہ فرمائے ظاہر بات ہے یا محمد اور اس طرح کے الفاظ تو نہیں ہم کہہ سکتے، تو کہا سارے خاندان کو بلائیے، آپ علیہ السلام نے سارے خاندان کو بلایا، پھر کہا میسرہ تم آ جاؤ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیچے بیٹھے ہوئے، خاندان دائیں بائیں بیٹھا ہوا ہے، میسرہ سے کہا کہ جو ہمارا خزانہ رکھا ہوا ہے وہ سب لے کر آؤ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے اور خزانہ لا کے رکھنا شروع کیا، درہم اور دینار، درہم اور دینار، اس زمانے میں یہی کرنسی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں اسی کی طرف ترغیب دی ہے، اسلامی معیشت ہمیں اسی کی طرف ترغیب دیتی ہے، اسلامی معیشت ہمیں نوٹ کی طرف نہیں لے کے جاتی، اسلامی معیشت جو ہمیں مروجہ کرنسی ہے اس کی طرف، اس کو چلانے کے لیے پسند نہیں کرتی کہ مسلمان کی کرنسی ایسی ہونی چاہیے جو کہ پائیدار اور مضبوط ہو، جو ہر زمانے کے ساتھ بڑھے اور ہر زمانے کے ساتھ اس کی قیمت میں اضافہ ہو۔ اسلامی معیشت کے اصول بڑے زبردست ہیں، بہت ہی زبردست ہے، لیکن نہ ہماری ملکی سطح پر نہ اسلامی ملک جو ترقی یافتہ ہیں ان اسلامی ملکوں کی سطح کے اوپر ایسی کرنسی کو رائج نہیں کی جاتی جس کو اسلامک کرنسی کا نام دیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو کرنسی تھی وہ 200 درہم کا آج اگر حساب لگایا جاتا ہے تو وہ 2 لاکھ روپے بنتے ہیں، 2 لاکھ روپے بنتے ہیں، اور آج دیکھیں کہ ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، ان میں جو بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ ہماری کرنسی کی جو ویریبلٹی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ نیچے گرتی جاتی، اوپر نہیں بڑھتی، کہ ہماری کرنسی دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتی، اور بھی وجوہات ہیں، صرف ایک وجہ یہ نہیں ہے۔ ہم نے خود بطور مثال ہم پوری دنیا کو نمک بیچتے ہیں، پاکستان پوری دنیا کو نمک بیچتا ہے، پاکستان پوری دنیا کو آم بیچتا ہے، پاکستان پوری دنیا کو سبزی بیچتا ہے، کس کرنسی میں بیچتا ہے؟ ڈالر میں بیچتا ہے،
یہ اگر رشیا کو ہم بیچ رہے ہیں، اگر ہم کسی دوسرے ملک کو بیچ رہے ہیں تو ڈالر نہ اس کی کرنسی ہے نہ ہماری کرنسی ہے، اور ہم بیچ رہے ہیں کسی تیسرے کی کرنسی میں، یعنی ہم اپنی چیز اس کو بیچ رہے ہیں اور وہ ہم سے چیز خرید رہا، فائدہ تیسری تھرڈ پارٹی کو ہو رہا ہے۔ یہ تو سراسر بزنس کا نقصان ہے۔ آپ دونوں کام کریں مل کے اور فائدہ مجھے ہونا شروع ہو جائے تو اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے؟ چنانچہ ہماری معیشت کو اس طریقے سے پکڑا گیا۔ ہم نے چونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی کرنسیز، آپ کے معاشی نظام کو اپنانا چھوڑ دیا، بس پھر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی نظام کیا تھا؟ معاشی نظام یہ تھا کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے، وہاں سے اٹھایا، اور معاشی نظام ایسے ہے کہ قدموں کے نیچے یہ زیورات پڑے ہوئے ہیں اور کوئی احساس ہی نہیں ہے، سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ کتنے سالوں میں؟ صرف 10-15 سالوں کے اندر، اور ہمارا ملک 70 سال سے اوپر چلا گیا ہے اور ابھی تک گردشی قرضوں کے اندر پھنسے ہوئے۔ وجہ اس کی ہے کہ ہم نے اپنی معیشت کو اس طریقے سے نہیں بنایا، اور جو دوسرے اسلامی ممالک وہ جو نہیں بنا رہے ان کو بھی اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ خیر یہ ہماری ڈسکشن ایک الگ ڈسکشن ہے، پورا اس کے لیے پورے کے پورے سیمینار جس کے لیے علماء کرام نے قائم کیے ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے درہم و دنانیر اس کا ڈھیر لگایا، اور اتنا ڈھیر لگایا کہ وہ آپ کے سر سے اونچا چلا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس میں ہاتھ ڈالیے۔ آپ نے ہاتھ ڈالا، فرمایا کہ یہ سب لوگ گواہ ہیں، پیسہ میرا ہے لیکن ہاتھ آپ کا ہے، آپ جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں خرچ کریں، جیسے چاہیں خرچ کریں، یہ آپ کے ہوئے، آپ جس طرح چاہیں مرضی خرچ کریں۔ اور یہ آپ کی خیر خواہی تھی کہ شام تک اس میں سے 1 روپیہ بھی آپ کے گھر میں باقی نہیں تھا۔ ایسی خیر خواہی پیغمبر کے قلب میں ہوتی ہے، ایسے جو پیغمبر کا جانشین بننا چاہتا ہے، جو آپ کا امتی اور سچا وفادار امتی بننا چاہتا ہے، اس کے قلب میں ایسی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا سارے پیسے سب میں تقسیم کر دو، صرف بتانے کا مقصود یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں دکھا دیا کہ اگر ہدایت تک پہنچنا چاہتے ہو تو خیر خواہی دل میں لے کر آؤ۔ ایک بات، چنانچہ خیر خواہی کے اوپر اللہ کی کیا مدد آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارحاسات آنا شروع ہوئے، آپ کو خواب آنا شروع ہوئے۔ ارحاسات اور خواب میں فرق ہے۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کو دماغ میں ایک چیز آتی ہے، وہ خواب ہوتا ہے، اور آپ جاگ رہے ہیں اور آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ خیر اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، نقصان اس کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ارحاس۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے 6 مہینہ پہلے ایسے آنا شروع ہوا کہ مثلہ کفلک الصبح، کفلک الصبح، آپ کو ایسے خواب آتے تھے، ہم عائشہ فرماتی ہیں ایسے خواب آتے تھے جیسے کہ صبح نکلتی ہے۔ صبح کیسے نکلتی ہے؟ پہلے ہلکی سی سفید روشنی ہوتی ہے جس میں چمک نہیں ہوتی، پھر آہستہ 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 اس روشنی میں چمک آنا شروع ہوتی ہے، اور سورج ایسے سامنے آ کے نکل کے کھڑا ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ روشنی کا منبع کیا ہے۔ تو ایسے آپ کو خواب آتے تھے، یہ اللہ کی مدد ایسے آنا شروع ہوئی۔ اس طریقے سے جب انسان خیر خواہی قلب میں رکھتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے اور آ کے رہتی ہے، اور ایسی آتی ہے کہ ہر بندہ، اگر میں 2-4 مثالیں بیان کر دوں، اب یقین کہ ہر بندے کو پتہ چلے گا ہاں 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 میں نے یہ خیر خواہی کی تھی اپنے بچے کی، میں نے یہ خیر خواہی کی تھی فلاں کی، اللہ کی مدد ایسے ہی، اللہ کی مدد اس طریقے سے میری طرف متوجہ ہوئی۔ تو ایسے ہوتا ہے۔ اگلی بات، دوسرا بخاری شریف کی روایت، حبب الی الخلاء، دوسری چیز کیا ہوئی؟ تنہائی اچھی لگنے لگی، یعنی لوگوں میں بیٹھنا زیادہ اچھا نہیں لگتا، اکیلے بیٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آنا شروع ہوا۔ جب انسان اللہ کے قریب آتا ہے تو 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک اپنے دل میں خیر خواہی پیدا کرے، اور دوسرا کچھ وقت تنہائی میں گزارے۔ تنہائی میں کیا کرے؟ اللہ کا ذکر کرے۔ چنانچہ آج تو غار حرا واضح ہے، لیکن اس زمانے میں کوئی غار حرا واضح نہیں تھی، کیونکہ قصی بن کلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 100 برس پہلے قصی بن کلاب غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے، اور یہ کوئی روایت ایسی مضبوط نہیں تھی کہ لوگ باقاعدگی سے جایا کرتے جس سے کہ آج جاتے ہیں۔ چنانچہ کعبۃ اللہ کے ٹھیک 3 میل کے فاصلے پر غار حرا جبل نور، وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہائی محبوب ہونے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جاتے اور 40 دن گزارتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھانا تیار کر کے دے دیتی، کچھ ایسا کھانا ہوتا تھا جو کہ گوشت ہوتا تھا اور خشک گوشت ہوتا تھا، اور کچھ میوجات ہوتے تھے جو کہ کچھ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے تھے۔ 40 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام دن رات
آج اگر آپ غار ہیرا میں جائیں تو آپ کو جانا پڑتا ہے فجر کے وقت کہ تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے. رات اندھیرے میں آپ جائیں گے تو بڑی مشکل ہوگی، اگرچہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں لیکن مشکل ہوتی ہے. اس وقت جاتے ہیں کیونکہ دن میں جا نہیں سکتے کہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور آج کل کی بات نہیں کر رہا، عام طور پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے، انسان اوپر چڑھ نہیں سکتا. آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے ایک جوان آدمی کو اوپر چڑھنے میں، یعنی اتنی اونچائی ہے غار ہیرا کی. اور غار ہیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن قیام کرتے، 40 دن گزارتے، پھر واپس آ جاتے گھر سے کھانا وغیرہ لے کے، پھر دوبارہ جاتے اور غار ہیرا جاتے. اس میں کیا مقصد ہے؟ اس میں امت کو سکھانا مقصود ہے. اگر قرب الہی چاہتے ہو تو کچھ تنہائی رکھو، تنہائی میں اللہ کو یاد کرو. اور یہ تنہائی میں اللہ کو یاد ہے کہ تنہائی میں آنکھیں بند کر کے، اچھا آپ کا ذکر کیا ہوتا تھا، آپ کی عبادت کیا ہوتی تھی؟ بس فقہا نے لکھا ہے کہ آپ کا ذکر وہاں پر صرف ذکر اللہ ہوتا تھا، نہ کوئی نماز اور نہ کوئی ضریبت قرآن تو نازل ہوا نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ذکر الہی کرتے تھے. اور دوسری بات لکھی ہے کہ آپ خلق میں تدبر کیا کرتے تھے. چنانچہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کچھ تنہائی رکھیں اپنے 24 گھنٹے کے اوقات میں، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 15 منٹ، 10 منٹ جائے نماز میں بیٹھ کے، آنکھیں بند کر کے، کائنات سے کٹ کے، بیوی بچوں سے کٹ کے کچھ دیر تنہائی رکھیں اور تنہائی میں ذکر اللہ کریں کہ اللہ کو یاد کریں. وہ ذکر اللہ ایک عام طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، اگر آپ کا کسی بزرگ اور اللہ والے سے تعلق ہے تو ان سے پوچھ کے بھی کیا جا سکتا ہے. ذکر اللہ کریں. ایک اندر کائنات ہے آپ کے اندر، میرے اندر، ہم سب کے اندر ایک اندر کائنات ہے. یہ اندر کائنات آباد ہوتی ہے اس تنہائیوں سے. جیسے کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے نا، تو ڈاکٹر ایک مریض کے بارے میں سوچتا ہے اس کو کون سی دوائی دینی چاہیے، تو وہ ہر روز ایک نیا علاج تجویز کر. ایسا نہیں ہے کہ وہ 5 سال پہلے جو علاج کرتا تھا آج بھی وہ علاج کرتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. جیسے ایک ٹھیکیدار 5 سال پہلے ایک طریقے سے عمارت بناتا تھا، 5 سال کے بعد نہیں بناتا اس طریقے سے. سوچتا ہے، تدبر پر تبدیلی لے کے آتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک اندر کا جہان، اس کے اندر کا ایک ٹھیکیدار مضبوط ہو چکا ہوتا ہے، اس کے اندر کا ڈاکٹر مضبوط ہو چکا ہوتا ہے. جب انسان تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے اندر کا مسلمان مضبوط ہوتا ہے، اس کی کائنات میں وسعت آتی ہے. یہ اندر کا ذکر اللہ آپ کو اندر سے اتنا مضبوط بنائے گا کہ گناہ سامنے کھڑا ہو کے بھیک مانگے گا کہ مجھے کر لو، اور آپ کہیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ مجھے وسوسہ بھی آ جائے گناہ کا. یہ اللہ نے ہمیں اندر سے اتنا مضبوط بنایا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اپنا جز میرے اندر، آپ کے اندر ڈالا ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح میں سے کچھ حصہ تمہارے اندر پھونکا ہے. یہ قرآن ہے. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اسی وجہ سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو کہ اس کے اندر میرا جز ہے. چنانچہ جب انسان ذکر اللہ، ذکر الہی کرتا ہے تو اندر کا ایک عالم آباد ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا، حُبِّبَ إِلَيَّ الْخَلَا، محبوب کر دی گئی، محبوب کر دی گئی. جیسے ہم پیسے وائز بولتے ہیں نا، پیسے وائز بولتے ہیں، پیسے وائز کے اندر ہم ذکر نہیں کرتے یہ کام کس نے کیا ہے. انگریزی میں تو ہم یہ نہیں ذکر کرتے کہ یہ کام کس نے کیا ہے. چنانچہ حُبِّبَ پیسے وائز ہے، اس کا مطلب ہے کہ کیسے ہو گئی یہ نہیں پتا، بس ہو گئی تنہائی محبوب. اور جب تنہائی محبوب ہوتی ہے تو پھر انسان کا لقاء، انسان کی ملاقات، انسان کی میٹنگز بڑھ جاتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں. چنانچہ ایسا ہی ایک دن تھا، بعض روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، اور بعض روایت کے مطابق 27 رمضان المبارک کی تاریخ تھی کہ حضرت جبریل آئے. اور روایت میں آتا ہے کہ ایسے آئے جیسے غار کے باہر سے کوئی اڑتا ہوا اندر آتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ آئے ہیں، اور جب آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سبز رنگ کا کپڑا رکھا جس کے کونوں پہ زمرد رکھے ہوئے تھے، اور آپ کے ہاتھ مبارک میں دیا اور کہا کہ اقرا، اس کو پڑھیے. تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا. پھر کہا اقرا، آپ پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر کہا اقرا، پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ. پھر روایات میں آتا ہے کہ فضمنی ضما شدیدا، حضرت جبریل نے آپ کو سینے سے لگایا اور دبایا، زور سے دبایا، زور سے دبایا. پھر کہا اقرا، پڑھیے. آپ نے پھر وہی جواب دیا. پھر دوسری مرتبہ فضمنی ضما شدیدا ثانیا، دوسری مرتبہ سینے سے لگایا. پھر تیسری مرتبہ سینے سے لگایا. کیا ہے یہ بات؟ علوم صرف پڑھنے سے نہیں آتے، علوم صرف پڑھنے سے نہیں آتے، علوم سیکھنے سے آتے ہیں. جب انسان سیکھتا ہے
تو سیکھنے سے علوم کا سمجھ آتی ہے. بہت سے علوم ایسے ہیں جو سینے سے سینے میں منتقل ہوتے ہیں. جو سینے سے سینے میں منتقل ہوتے ہیں وہ علوم میں الہامی ہوتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے. آپ دیکھیں دنیا میں کوئی پائلٹ ایسا ہو جو کو پائلٹ نہ بناؤ، دنیا میں کوئی ڈاکٹر ایسا ہو جس نے ہاؤس جاب نہ کیا ہو، کوئی ڈاکٹر، کوئی ایسا انجینئر ہو جس نے اپنی انجینئرنگ کے زمانے کے اندر جا کے 15 دن 20 دن 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ جا کے نہ لگائے اور پھر اس کو ڈگری ملی، ایسا کوئی آپ کو نہیں ملے گا. ہر انجینئر، ہر ڈاکٹر وہ کہیں نہ کہیں پہلے صحبت اٹھاتا ہے پھر جا کے ڈاکٹر بنتا ہے. ہر پائلٹ پہلے صحبت اٹھاتا ہے پائلٹ کی، اس کے بعد پائلٹ بنتا ہے. ایسے نہیں کہ صرف کتابیں پڑھ کے کوئی سوئمر بن جائے، کتابیں پڑھ کے کوئی فٹ بالر بن جائے، کتابیں پڑھ کے کوئی کرکٹر بن جائے، کتابیں پڑھ کے کوئی اداکار بن جائے. نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. ایسے علوم بھی سینے سے سینے میں منتقل ہوتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مرتبہ سینے سے لگایا، اس میں باتیں ہیں بہت سی، میں انشاءاللہ ذکر کروں گا، تو پھر آپ برجستہ پڑھنے لگے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیات سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں. کیا معاملات ہوئے انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا. اللہ تعالی مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا